اللہ ٹکڑے ہو گیا. تو عیسائی لوگ بھی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، مشرک ہو گئے. تم سنی لوگ بھی نبی کو خدا کے نور سے مانتے ہو، تم بھی مشرک ہو گئے. شرک تو ان کی زبان پر اتنی آسانی سے چڑھتا ہے اور کچھ انہیں سوجھتا ہی نہیں. بات بات پہ شرک 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 شرک. ان کے پاس شرک کے تھیلے ہیں، ایک ادھر لٹکایا ہوا ہے ایک ادھر، دونوں ہاتھوں سے شرک تقسیم کر. شرک 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 شرک. جب تفصیل بیان کرنے پہ آئیں تو میلاد شرک، 11ویں شرک، عرس شرک، یا رسول اللہ شرک، ایصال ثواب شرک، قبروں پہ جانا شرک، دعا مانگنا شرک. میں کہتا ہوں اسلام تو سارا شرک ہو گیا. پھر بتاؤ اسلام تمہارے باپ کے چرخے کا نام ہے؟ اسلام نام کی شے تم نے کوئی نہیں چھوڑی. جتنا اسلام تھا اس کو شرک کے کھاتے میں ڈال دیا. شرک شرک شرک. تو پھر اسلام کس چیز کا نام ہے؟ تمہارے باپ کے چرخے کا نام ہے. سنو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے نادانو، شرک بہت بڑی گالی ہے. کوئی کلمہ پڑھنے والا مشرک نہیں ہوتا. خبردار، باز آ جاؤ. مسجدوں پہ صرف اللہ کا نام لکھتے ہیں، ہم نے اپنی مسجد پہ سب غیر اللہ کے لکھ دیے باہر ماتھے پہ، تاکہ پتہ چل جائے یہ سنی ہیں. غوث پاک کا نام لکھ دیا ہے، خواجہ غریب نواز کا نام لکھ دیا ہے، حضرت شاہ نقشبند بخاری کا نام لکھ دیا ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی کا نام لکھ دیا ہے، اور ابھی ہم امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لکھنے والے ہیں. کہتے ہیں جی ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کا نام نہ پکارو. ہم کہتے ہیں اس کا کیا معنی؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ بھی نہ کہو، یا علی بھی نہ کہو، کسی نبی ولی کا نام بھی مسجدوں میں نہ لو، کیونکہ یہ غیر اللہ ہیں. مسجدیں اللہ کی ہیں، غیروں کا نام نہ لو. میں پوچھتا ہوں کہ اگر اس آیت کا یہی معنی ہے کہ مسجدوں میں غیر اللہ کا نام نہیں ہونا چاہیے، تو اس طرح کرو پھر قرآن کو کس کھاتے میں رکھو گے؟ قرآن تو سارا غیر اللہ کے ناموں سے بھرا ہوا ہے. نہیں سمجھے؟ قرآن میں سورت محمد، سورت یوسف، نبیوں کا ذکر، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، شعیب، داود، زکریا، یہ غیر اللہ ہیں. قرآن بھرا ہوا ہے غیر اللہ سے. جاؤ قرآن بھی کوئی اور تلاش کرو. یہ قرآن سنیوں والا ہے. یہ مسجدیں جن پر غیر اللہ کے ہم نے ولیوں نبیوں کے نام لکھے ہیں، یہ سنیوں کی ہیں. یہ خدا کی سنت ہے. اللہ نے قرآن میں نبیوں ولیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. قرآن میں تمہیں اگر یہ نام پسند نہیں تو تم فرعون کا نام لکھ لیا کرو. یزید کا تو پہلے ہی تم نے لکھ لیا ہوا ہے. یزید کے حامی تو ہو گئے ہیں، آہستہ آہستہ دیکھو قارون کے بھی حامی نکل آئیں گے یہ. پھر آہستہ آہستہ نمرود اور حامان اور فرعون کے بھی ساتھی بنتے جائیں گے. نبیوں اور ولیوں کی دشمنی دیکھو کیا رنگ دکھاتی ہے، کدھر جا رہے ہیں. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کی آیت میں جو یہ فرمایا گیا کہ مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو نہ پکارو، اس کا مطلب یہ تھا کہ بتوں کو نہ پکارو. ان ظالموں نے بتوں کی جگہ نبیوں کو رکھ لیا، ولیوں کو، اور یہ مسئلہ گھڑ لیا کہ اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ اور کسی کا نام مسجدوں میں نہ لکھو. تو میں کہتا ہوں پھر کلمہ بھی صرف لا الہ الا اللہ تک ہی رکھو. کلمہ بھی صرف لا الہ، اگلا حصہ نہ پڑھو، کیونکہ پورا کلمہ تو سنیوں کا ہے. یہ تو سنی پڑھیں گے آگے محمد الرسول اللہ. تم صرف اللہ ہی کو رکھو، اللہ تمہیں رکھے، اللہ تمہیں رکھے، تم اللہ کو رکھو.
ہم تو مسلمان نہیں ہوتے جب تک نبی کا نام نہ لیں. سمجھ آ گئی بات؟ مسئلہ سمجھ رہے ہو؟ جو کہتے ہیں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کا نام نہیں ہونا چاہیے، انہیں کہو کلمہ بھی آدھا پڑھا کرو اور اذان بھی آدھی پڑھا کرو. جہاں اشہد ان محمد الرسول اللہ آتا ہے اس کو چھوڑ جایا کرو. پاگلو، جب نبیوں ولیوں کے بغیر چھٹکارا ہی نہیں تو یہ کیا گندے عقیدے تم نے بنا رکھے ہیں؟ ان عقیدوں پہ لعنت بھیجو. آؤ اہل سنت کے عقیدے قبول کرو. ہاں ہاں ہاں. آخری لفظ کہہ رہا ہوں، ہمارا جو یہ عقیدہ ہے کہ حضور اللہ کے نور سے بنے، اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کے اندر سے نکلے ہیں. معاذ اللہ، اللہ کا تو اندر ہے ہی کوئی نہیں. اندر ہوتا ہے کسی جسم کا، کسی مادی شے کا، کسی ٹھوس شے کا. اللہ نہ جسم ہے نہ مادی ہے، جسم سے پاک ہے. اللہ کا نہ اندر ہے نہ باہر ہے، وہ اندر باہر سے پاک. جے میں تینوں اندر آکھاں پھر مقید جانا. اللہ تعالیٰ نہ اندر ہے نہ باہر ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر، نہ ادھر نہ ادھر، ادھر ادھر نہیں ہے، ہر جگہ. کیا مطلب کہ کسی ایک جگہ میں نہیں، کسی ایک طرف میں نہیں، جسم سے پاک ہے. حضور اللہ کے نور سے بنے، اس کا معنی نہیں اللہ سے نکلے ہیں معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ معنی نہیں.